اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الماعون کی کل 7 آیات ہیں اور بہت سے اہل علم کے نزدیک یہ کل سورت مکی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی پہلی 3 آیات مکی دور کی ہیں اور آخری 4 مدنی دور کی، لیکن یہ رائے بہت کمزور ہے۔ زیادہ مضبوط رائے یہی ہے کہ یہ مکی دور کی صورت ہے۔ اصل میں بہت سی صورتوں کے بارے میں اہل علم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات یا یہ صورت مکہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی اور یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ قیام کے دوران نازل ہوئی، لیکن بعض صورتوں کے بارے میں حتمی رائے موجود نہیں ہے، اس لیے اہل علم میں مختلف آراء ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جن آیات اور صورتوں کے بارے میں یقینی اور حتمی رائے نہ ہو، اہل علم ان آیات کے مضامین یعنی ٹاپکس کی بیس پر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آیات مدنی دور کی ہیں یا مکی دور کی۔ جیسے جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر ایمانیات پر زور ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، مگر مدنی دور میں زیادہ تر شریعت پر زور ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وراثت کے احکامات ہیں، جہاد، قتال وغیرہ اس طرح کے ٹاپکس ہیں۔ تو اسی حساب سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کس دور کی معلوم ہوتی ہیں یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا روایات ملتی ہیں۔ سورۃ ماعون کے مدنی ہونے کا شک کیوں ہے؟ اس سورت کی 4 آیت میں ذکر ہے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کا، صلاۃ۔ اس وجہ سے بعض اہل علم جیسے کہ سید قطب جنہوں نے فی ظلال القرآن لکھی، ان دا شیڈز آف قرآن، یہ مصری اسکالر تھے، ان کا ماننا ہے کہ اس سورت کی آخری 4 آیات مدنی دور کی ہیں، لیکن یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں یہ کل کی کل صورت مکی دور کی ہے، اس لیے کہ صلاۃ کا لفظ صرف مدنی صورتوں میں موجود نہیں ہے، مکی صورتوں میں بھی موجود ہے۔ اصل میں غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ صلاۃ کا تعلق صرف اسلام سے ہے، یعنی مشرکین کا صلاۃ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن میں صلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور بیت اللہ یعنی کعبہ میں ان کی صلاۃ، نماز صرف سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ یعنی نماز صرف اسی معنی میں نہیں ہے جیسے ہم مسلمان پڑھتے ہیں رکوع اور سجود۔ اصل میں اس لفظ کا استعمال ہے جو قرآن میں دعا کے لیے بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہی دعا ہے۔ نماز کا بیسک مقصد قرب الہی ہے، عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے نماز۔ اسی لیے سورہ انفال کی آیت میں بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب مشرکین بیت اللہ کے قریب عبادت کرتے تو وہ انٹرٹینمنٹ کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا، ان کی عبادات قرب الہی کا ذریعہ نہیں تھی۔ اس بات کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ دہرا لینا ضروری ہے کہ انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اور آدم علیہ السلام نبی تھے، انسانیت کا آغاز ہی توحید پر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر۔ مکہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا گیا، اس لیے اسے ام القریٰ بھی کہتے ہیں، ام الامم، یعنی تمام امتوں کا یہاں سے آغاز ہے، انسانیت کی خلافت کا آغاز یہاں سے ہے۔ اور مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اول بیت، اول گھر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں یعنی بیت اللہ۔ انسانوں کے گھروں سے پہلے وہ گھر بنا جو عبادت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایو مسجد وضع اول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے گی؟ قال المسجد الحرام، مسجد حرام۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا ثم ایو؟ قال المسجد الاقصی، اس کے بعد کون سی مسجد بنائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر مسجد الاقصی۔ اول بیت یعنی سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا، اور اول مسجد یعنی سجدے کی جگہ جو عبادت کے لیے وہ بھی بیت اللہ ہی ہے۔
یہاں سے ہی انسانوں کی خلافت کا آغاز ہوا اور ساتھ ہی رب کی عبادت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد جیسے جیسے انسانیت پھیلتی رہی، دین موجود رہا، مگر چینج ہو کر کسی قوم نے کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ۔ اسی لیے صلاۃ کا، عبادت کا طریقہ بھی بدلتا رہا۔ جیسے توحید کو بدل کر شرک بنا لیا، آخرت کے عقیدے میں باطل شفاعت کرنے والے ڈھونڈ لیے، رسالت کے عقیدے میں تبدیلی کر لی، کسی نے رسول کو خدا کا درجہ دے دیا اور ان کے بت بنا لیے، کسی نے رسولوں کے کردار پر ہی انگلی اٹھائی اور انہیں ہی غلط کہہ دیا۔ اسی طرح صلاۃ بھی بدلتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دین اسلام کو قائم ضرور رکھا ہے دنیا میں، چاہے انسانیت میں کتنا ہی انحراف آ جائے، حقیقی دین جاننے والوں کے لیے ہمیشہ موجود ضرور رہا ہے۔ دین اسلام ہی اصل دین ہے، تو جب اس کو بدلا گیا، اس میں صلاۃ کا جو طریقہ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا وہ بھی بدل دیا گیا۔ انفرادی طور پر بھی نماز بدل دی اور اجتماعی کانسیپٹ بھی شور و غل، تالیاں، میلے، سیٹیاں بجانا اور انٹرٹینمنٹ بن کر رہ گیا۔ یعنی جیسے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہود و نصارہ میں رکوع اور سجود موجود تھا، آج ان کی عبادات اس حد تک بگڑ چکی ہیں کہ ان میں رکوع و سجود بھی نظر نہیں آتا۔ اسے کہتے ہیں ویئرڈ ویز آف ورشپ، یعنی عبادت کے ایسے طریقے جو بہت ہی عجیب ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ خدا سیٹیاں بجانے سے، سنگنگ سے اور کلیپنگ سے خوش کیسے ہوتا ہے۔ یہ صورت کیونکہ مکی صورت ہے، سو جب مشرکین کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ان کا حال بھی سمجھ لینا چاہیے۔ مشرکین مکہ بنو اسماعیل ہیں، یہ دین اسماعیل علیہ السلام پر عمل کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو 2400 سال گزر چکے تھے۔ اہل مکہ 2000 سال تک دین اسماعیل پر قائم رہے۔ ان میں انحراف تھا مگر واضح نہیں تھا۔ بالکل واضح تبدیلی دین میں آخری 400 سال میں ہوئی کہ انہوں نے اعلانیہ بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ حدیث کے مطابق عمر ابن لحی وہ سردار تھا جس نے مکہ کو بتوں سے متعارف کرایا۔ عمر ابن لحی کا نام صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اس نے عبادت اصنام اہل مکہ میں انٹروڈیوس کی۔ باقی کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ شخص سردار تھا اور شام کی طرف گیا، وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے دیکھا اور بہت امپریس ہوا۔ اہل شام نے بتایا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو یہ بارش بھیج دیتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں یہ مدد بھیجتے ہیں۔ عمر ابن لحی کو مسائل کا یہ شارٹ کٹ حل بہت بھلا لگا، تو اس نے ان طریقوں کو اپنے علاقے میں بھی متعارف کرایا۔ لیڈرز ایسی پرسنالٹی رکھتے ہیں جو بہت فالو کی جاتی ہے، چاہے وہ مذہبی لیڈرز ہوں یا سیاسی لیڈرز ہوں۔ تو آہستہ آہستہ عرب میں بتوں کی عبادت کا رواج عام ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات تبدیل ہوتے ہوتے کچھ کی کچھ بن گئی۔ کیا اہل عرب حج کیا کرتے تھے؟ ہاں، مگر اسماعیل علیہ السلام کے طریقہ پر نہیں۔ وہ عرفات بھی جاتے، منی بھی جاتے، لیکن طریقہ کار بدل لیا۔ وہ عمرہ بھی کرتے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، مگر اس میں طریقہ کار دین اسماعیل سے بالکل مختلف تھا۔ اسی طرح وہ نماز بھی پڑھتے، عبادات بھی کرتے، قربانی بھی کرتے۔ اسی لیے قرآن میں موجود ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَانٌ وَتَصْدِيَةٌ، ان کی صلاۃ، نماز بیت اللہ کے قریب صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ قرآن میں جتنی مرتبہ بھی صلاۃ کا لفظ موجود ہے، اس کا 35% وہ ہے جو مکی دور میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم علی صلاتہم دائمون، والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ یہ سورۃ المعارج اور سورۃ المومنون کی آیات ہیں، یہ مکی صورتیں ہیں۔ تو نہ صرف انسانوں میں بلکہ صلاۃ کا کانسیپٹ کائنات میں بھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے جانتے ہیں۔
سو قرب الہی کے لیے صلات، نماز کے ذریعے عبادت کا کانسیپٹ ہمیشہ سے موجود ہے، مگر دین تبدیل کر کے انسان اس کے اصل کو بھول جاتے ہیں۔ آج نماز کا صحیح طریقہ وہی ہے جو اسلام کے ذریعے ہمیں معلوم ہے۔ اس صورت کو آدھا مکی اور آدھا مدنی کہنے کی ضرورت نہیں، جمہور کی رائے بالکل ٹھیک ہے، یہ کل صورت مکی ہے۔ رہ گیا مسلین کا لفظ جو چوتھی آیت میں موجود ہے، جس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ مدنی دور کی آیات ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ صلاۃ کا لفظ قرآن میں صرف نماز نہیں بلکہ حسب سیاق عبادت کے لیے بھی، دعا کے معنی میں بھی موجود ہے، اور یہ مکی صورتوں میں کئی بار آ چکا ہے جس دور میں نماز فرض ہی نہیں ہوتی۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ انشاءاللہ اس صورت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے، الدین کا انکار کرتا ہے۔ ارائیت کا لفظ رؤیت سے دیکھنا، اور رؤیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بصریہ، حقیقی معنی میں دیکھنا، اور دوسرا معرفیہ، کسی شے کو انڈرسٹینڈ کرنا، ریئلائز کرنا، کسی شے کا فہم ہونا۔ یہاں رؤیت معرفی ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ کے خیال میں، آپ کی سمجھ، آپ کے فہم کے مطابق کیسا ہوگا مکذب بالدین، دین کا انکار کرنے والا۔ اور یکذب کا لفظ فعل مضارع ہے، یعنی اسے کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں تکرار بالعمل، جو بار بار دین کا انکار کرے۔ کس شے کا انکار کرے؟ الدین کا۔ تو آپ کے خیال میں کیسا ہوگا وہ جو الدین کا انکار کرے، جھٹلا رہے، اسے بار بار جھٹلا رہے، الدین کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرے۔ الدین کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ دو طرح سے عموماً استعمال ہوتا ہے، ایک جزا اور سزا کے نظام کے لیے، جیسے قرآن میں مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ دوسرا یہ لفظ اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دین اسلام، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقین اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین یعنی نظام صرف اور صرف اسلام ہے۔ اصل میں دین کہتے بھی کسی طریقہ، شریعت، نظام، منہج کو اپنانا، یہ دین ہے۔ کوئی انسان کسی طریقے، نظام، شریعت، منہج کو اپنائے، یہ اس کا دین ہے۔ یہاں دین کا کیا معنی ہے، یعنی یہاں پہ دین کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، آخرت کے یا اسلام کے؟ دین اسلام کے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ الدین یعنی جزا و سزا کا نظام، آخرت۔ سو کہ آپ نے جانا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ اگر دین اسلام کے معنی میں لیا جائے تو معنی بنتا ہے جو دین اسلام کو جھٹلا رہا ہے، یعنی آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کا فہم کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں جو دین یعنی اسلام کو جھٹلا رہا ہے۔ جو اہل علم الدین کو جزا و سزا کے معنی میں لیتے ہیں، وہ کل صورت کو آلموسٹ ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ شخص جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے یہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نماز میں دکھاوا کرتا ہے، اس طرح سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الدین کو کس معنی میں لیا جائے، آخرت یا دین اسلام؟ دیکھیں، جزا اور سزا کا دن دائرہ اسلام سے علیحدہ تو نہیں ہے۔ دین اسلام میں جیسے توحید پر ایمان لازمی ہے، رسالت پر ایمان لازمی ہے، اسی طرح سے آخرت پر ایمان، جزا اور سزا کے دن پر ایمان اسلام کا حصہ ہے، سب یونٹ ہے اسلام کا۔ تو اگر الدین کو کل دین اسلام کے معنی میں لیا جائے تو اس سے صورت کا معنی مزید گہرا ہوگا، کیونکہ صرف آخرت کے انکار کی بات نہیں ہو رہی، کل دین اسلام کے انکار کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ اس صورت کے اول مخاطبین اہل مکہ تھے۔ کیا وہ آخرت کا مکمل انکار کرتے تھے؟ نہیں، وہ باطل معبودوں کی عبادت اسی لیے کرتے تھے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کریں، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ دنیاوی امور میں بھی اللہ تعالیٰ سے بارش لا سکتے ہیں، مال لا سکتے ہیں، جیسے باطل عقائد ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی ہماری سفارش کریں گے، ہم جیسے بھی زندگی گزاریں یہ ہمیں جنت میں پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اہل مکہ جو اس صورت کے اول مخاطب ہیں، وہ جزا اور سزا کے دن کو مکمل جھٹلاتے نہیں تھے، ان کے عقائد باطل تھے۔ ایک اور وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ جزا اور سزا کے انکار پر اس صورت میں آخرت کے بارے میں کوئی وارننگ نہیں ہے،
یعنی ان کو یہ سزا ملے گی یا ان سے یہ پوچھ گچھ ہوگی وغیرہ وغیرہ. سو اصل میں کیا ہے کہ دنیاوی امور کے بارے میں دین کا انکار کرنے والا یتیم اور مسکین کے ساتھ کیسا ہے اور اپنی عبادات میں کیسا ہے. یہاں الدین کو جھٹلانا موضوع، یعنی اصل ٹاپک جو ہے نا وہ ہے تکذیب بالدین، دین کو جھٹلانا. الدین کیا ہوتا ہے؟ الدین عقیدہ ہے، کسی کا ایمان، چاہے صرف آخرت کی بات کر رہے ہو یا کل دین اسلام کی. اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جو حقیقی عقیدے کو جھٹلا رہا ہو، یعنی جس میں ایمان ٹھیک نہ ہو. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو الدین کو جھٹلا رہا ہے، یعنی عقیدے کو، چاہے وہ صرف آخرت کا سمجھ لے یا کل دین اسلام کا، یعنی جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان صحیح نہیں ہوگا، تم دیکھو گے کہ اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا، نہ یتیم کے ساتھ، نہ مسکین کے ساتھ، نہ ہی اس کی نماز عبادات ٹھیک طور پر ہوں. انسان کے دنیاوی معاملات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس کے عقیدے کا، ایمان کا. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور یعنی انسان کا عمل ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کس درجے کا ہے. اول مخاطب چونکہ مشرکین مکہ تھے، سو ان کا عمل ظاہر کر رہا تھا کہ ان کے عقائد کس قدر باطل اور غلط ہے. تکذیب بالدین، اصل دین کا انکار کرنے والے، منہج اسلام کا انکار کرنے والے کا عمل کیسا ہوگا؟ یدعو الیتیم لا طعام مسکین صلاتہم ساہون و یراہون. یعنی یہ سورت کا ایسنس ہے، ایمان اور عمل کا گہرا تعلق ہے. اسی لیے بہت سے علماء ایمان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان. دل سے ماننا کسی شے کو، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اپنے ایمان کا اظہار کرنا کہ یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے میرا ایمان. قرآن ہمیشہ ایمان اور عمل کو ساتھ لے کر چلتا ہے. ایمان کو بھی ٹھیک کرنے پر زور دیتا ہے اور عمل کو بھی بہتر کرنے پر زور دیتا ہے. صرف عقائد کو بہتر کرنے سے، یعنی عقائد کو پڑھنے کا فائدہ نہیں اگر عملی اعتبار سے کوشش نہیں کی جا رہی. اسی طرح زبردستی کسی سے عمل کروانے کا بھی فائدہ نہیں اگر اس کے دل میں ایمان نہیں اتارا جا رہا. اسی لیے قرآن میں آپ کو بار بار ریپیٹ ہوتا ملے گا آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت میں سے اور اس میں ایمان ہو. تو عمل اور ایمان، ایمان اور عمل، یعنی ایمان اور عمل ہمیشہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک ٹھیک دوسرا ٹھیک، ایک باطل دوسرا بھی باطل. تو اس سورت کی تمہید، پہلی آیت ایمان کے بارے میں سوال ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، یعنی ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اسے جو الدین کا انکار کرتا ہے، یعنی دین اسلام، اس عقیدے کا انکار کرے. یہ سوالیہ آغاز ہو گیا. اور جواب جو ہے وہ عقیدے کے بارے میں نہیں ہے، جواب جو ہے وہ عمل کے بارے میں ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی پھر منطقی نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یتیم کسے کہتے ہیں؟ اصل میں یتیم کہتے ہیں فاقد النصیر وہو صغیر، وہ جو چھوٹا ہو اور اس کا کوئی مددگار نہ ہو، یعنی وہ اپنی خود حفاظت، نہ ہی اپنی خود حفاظت کر سکتا ہے کیونکہ چھوٹا ہے، اور نہ ہی کوئی اور ہے جو اس کی حفاظت کر سکے، اس کے حقوق کی حفاظت، اس کی جان و مال کی حفاظت، اس کے. اسی لیے شریعت میں جس کا باپ نہ ہو وہ بھی یتیم کہلاتا ہے. اب دیکھیں فطری طور پر انسان ایسا ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، جس کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو اس پر ترس کھاتا ہے. مگر اس لیول کا کسی کا عمل ہو کہ وہ کیا کرے؟ یدعو الیتیم، یتیم کو دھکا دے. یدعو کہتے ہیں دفع شدید و جلافہ، یعنی کسی کو شدت سے دفع دور کرنا اور اس سے ہارڈ اور ہارش ہونا، کرخت رویہ ہونا. یتیم جسے دیکھ کر نیچرلی انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. کسی ایسے کمزور کو دھکا دینا، دفع دور کرنا، اس سے کرخت رویہ رکھنا. اور یہ دور کرنا لازمی حقیقی معنی میں جہاں یتیم کا خیال رکھنے کی ضرورت کی بات ہو، اس بات کو، اس سوچ کو فوراً اپنے ذہن سے بھی دفع دور کر دینا، یہ بھی یدعو الیتیم ہے. جو شدید کرختگی اور ہارشنس ہے اس کے عمل میں یتیم کے لیے.
ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، المسکین هو الفقیر، مسکین اور فقیر ایک ہی ہیں، دونوں وہ حالات ہیں جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو، بس دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ قرآن ان دونوں الفاظ کو الگ الگ استعمال کرتا ہے، یعنی ان دونوں میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ضرور رکھتا ہے، خاص کر مصارف زکوٰۃ میں۔ تو فقیر وہ جس کے پاس حاجت پوری کرنے کے لیے مناسب بندوبست نہ ہو، مگر اس کا فقر ظاہر نہیں ہے، خود بھی ذرا سا بڑھ سے کام لے رہے ہیں، یا پھر خود بخود اس کا فقر لوگوں سے ابھی پوشید ہے۔ مسکین وہ جو فقیری کی حالت میں تو ہے لیکن اس کا فقر بہت ظاہر ہے، اس کی جسمانی حالت سے یا اس کی گھر کی حالت سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص مشکل حالات میں 2 دن سے گھر پر فاقہ ہے، یہ حالت فقر ہے، ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کن حالات میں، بہت طوفان آیا، آندھی آئی، اس سے اس کے گھر کی دیوار گر گئی، اب ارد گرد کے لوگوں کو حال احوال معلوم کرتے خبر ہو گئی کہ نہ صرف اس کی دیوار گری ہے بلکہ وہ تو 2 دن سے فاقے میں تھا۔ یہ درجہ مسکینیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 273 اگر کھولیں تو فقراء کا لفظ استعمال ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ، ان فقراء کا جو فقر ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہے، سو ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے ان کا گزارا ٹھیک چل رہا ہے۔ سو مسکین وہ فقیر جس کا فقر ظاہر ہو، لوگوں کو معلوم ہو، اور فقیر جس کا فقر ابھی پوشید ہے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ المسکین، جس کا فقر بہت واضح ہے، نظر آ رہا ہے، معلوم ہے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کسی ایسے انسان کو نوکری نہیں دینی، لباس نہیں دینا، کھانا تک کھلانے میں تردد ہونا، یہ حال بیان ہونا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ خود کھانا کھلائے نہ ہی دوسروں کو ترغیب دے کہ یہ مال کسی مسکین کو کھلانے پر لگا دو، مجھے دعوت پر کیوں بلا رہے ہو؟ اس مال کو کسی مسکین کو ایک وقت کی روٹی پر لگا دو۔ اور جتنی بڑی بڑی دعوتیں امیر عمرہ کیا کرتے ہیں، یہ مال کسی ایک نہیں کئی مساکین کا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ سو جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوگا وہ یتیم کے بارے میں بھی خوف خدا رکھتا ہوگا اور مساکین کے لیے بھی سوچ رکھتا ہوگا۔ جہاں یتیم اور مسکین کے حقوق کے لیے کوئی نہ بولے، الدین پر ایمان رکھنے والا جس کے دل میں حقیقی ایمان ہے وہ ضرور بولے، لیکن جس کے عقائد کمزور ہوں یا باطل عقائد ہوں وہ کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ تو حقوق العباد کے زمرے میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، پھر ذکر فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔ یہ الفاظ پوری آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں آیت کا نشان ہے۔ سو پہلے اس آیت کو الگ سے سمجھنا چاہیے۔ زیادہ تر یہ آیت اگلی آیت سے جوڑ کر سمجھی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہاں ڈیوائن فل سٹاپ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھہراؤ ہے، تو ٹھہر کر اس آیت کو الگ سے سمجھ لینا بہتر ہے۔ فویل للمصلین، تو تباہی و بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ آیت اعلان کی طرح ہے، فویل للمصلین، تباہی و بربادی کا فیصلہ نمازیوں کے لیے۔ تو عجیب اعلان ہے۔ ویل کا لفظ عام عرب استعمال میں بد دعا کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود یہ الفاظ استعمال فرمائے تو یہ بد دعا نہیں، کیونکہ وہ تو کسی سے دعا نہیں فرماتا، یہ حتماً فیصلے کے طور پر ہے۔ سو حتمی فیصلہ ہے اور اس کا اعلان ہو رہا ہے، تباہی کا فیصلہ ہے نمازیوں کے لیے۔ اس آیت کے آپ غور کریں کہ اول مخاطب کون ہے؟ اہل مکہ، جیسے پہلے ڈسکس ہوا تھا، وہ نماز ادا کرتے تھے ایسے جو اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے سکھائے گئے طریقے سے بالکل مختلف تھی، انحراف شدہ باطل معبودوں کی عبادات کرتے تھے۔ ان کی نماز عبادات وہ تھی جو اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے سیکھی، مگر انہوں نے اس میں دین اسماعیل میں انحراف کر دیا اور انحراف کرتے کرتے اپنی نماز اور عبادات کو کچھ کا کچھ بنا لیا۔ اگر مسلین کا لفظ
صرف مسلمانوں پر ہی قید کر دیا جائے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی کس کو سنایا جا رہا ہے کہ تباہی و بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ اس وقت عظیم مسلمان جو چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور عبادات کرتے تھے انہیں سنایا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ ان نمازیوں کو سنایا جا رہا ہے جو عبادت کے نام پر تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، شور و غل کرتے، نماز کے اصل اساس کا گلا گھونٹتے تھے۔ ان کی نماز انہیں رب سے قرب دینے کی بجائے صرف اور صرف انفرادی اور اجتماعی انٹرٹینمنٹ دیتی ہے۔ جیسے اہل مکہ حج کرتے تھے، بالکل کرتے تھے۔ تو مثال کے طور پر اگر کہا جائے فویل للحجاج، تباہی و بربادی ہے ایسا حج کرنے والوں کے لیے جن کا حج جوا کھیلنا، شعر و شاعری، موج مستی اور باطل خداؤں کی عبادت ہو۔ جو شخص مثال کے طور پر حرام مال سے زکوٰۃ دے، اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ فویل للمزکین، تباہی کا فیصلہ ہے ایسے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، سب زکوٰۃ دینے والوں کے لیے نہیں ہے یہ اعلان۔ تو اول درجہ یہ آیت اعلان ہے مشرکین مکہ کی نماز کے لیے، یعنی فویل لکم یا من تصلون فی المکہ۔ اسی طرح بعد میں منافقین جس طرح نماز میں دکھاوا کرتے، اس کے اصل کو پامال کرتے، ان کے لیے بھی آیت ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو بدل دیا۔ ہند میں جو لوگ عبادت کے نام پر جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں، ان کی عبادات کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ ہے معنی فویل للمصلین، تباہی کا فیصلہ ہے ہر نمازی کے لیے نہیں، ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے نماز کی روح، اس کا اصل کو ختم کر ڈالا۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں کے بارے میں ساہون ہے۔ یہاں آیت میں عن صلاتہم ہے، نہ کہ فی صلاتہم۔ فی صلاتہم کا معنی ہوتا ہے اپنی نمازوں میں۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ عن صلاتہم، یعنی اپنی نمازوں کے بارے میں۔ they are غافل about their صلاۃ۔ نوٹ کر لیں کہ نماز میں تاخیر کرنا، نماز ادا نہ کرنا، نماز کے ارکان پورے نہ کرنا، یہ سب یہاں کا موضوع نہیں ہے، یہ مدنی دور کے موضوع ہیں۔ مکی دور میں عبادت کا کانسیپٹ تھا اور نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی ہے، جو مکی دور کا بالکل آخر ہے۔ اپنی نمازوں کے بارے میں سہو کا شکار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ سہو کیا ہوتا ہے؟ سہو کا معنی کہا جاتا ہے غفلہ، غافل ہونا۔ غفلہ بھی عربی کا لفظ ہے اور سہو بھی عربی کا لفظ ہے۔ سہو اور غفلہ میں فرق ہے، دونوں کے بارے میں غفلہ کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں معلومات نہ ہونے کو غافل ہونا کہتے ہیں۔ جیسے غافل عن الولد، اپنے بیٹے سے غافل ہونا، یعنی باپ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کرتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں۔ جیسے قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ، کبھی نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کے اعمال سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل، یعنی دوسروں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ سہو کہتے ہیں کوئی کام آپ پر لازم تھا، آپ اسے بھول گئے، تو سہو اپنے عمل کی غفلت پر ہوتا ہے۔ جیسے سجدہ سہو، یعنی نماز میں 4 رکعت لازم تھے، آپ سہو کا شکار ہو گئے، 1 رکعت بھول گئے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے بارے میں سہو کا شکار ہیں، اس کے ارکان نہیں بھول رہے، اصل میں نماز کا مقصد سہو کا شکار ہے۔ جو نماز اسماعیل علیہ السلام نے سکھائی، اس کا اصل رب کعبہ سے قرب اور تعلق کو مضبوط کرنا تھا۔ اس اصل کو چھوڑ کر ان کی نماز صرف شکلیات ہی رہ گئی تھی۔ فویل للمصلین، تباہی و بربادی کا فیصلہ ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کی اصل حقیقت سے غافل ہیں۔ کہاں اسماعیل علیہ السلام کی سکھائی گئی نماز اور کہاں یہ پہنچ گئے تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، شور و غل کرنا۔ اسی طرح کہاں موسیٰ علیہ السلام کی سکھائی گئی نماز فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کہاں یہود کی نماز پہنچ گئی۔ اسی طرح کہاں عیسیٰ علیہ السلام نے جو نماز سکھائی تھی اور کیا چھوڑا نصارہ نے اس میں۔ خود ان کی نوجوان نسل جو ہے عبادات کو کیا کہتی ہے؟ ویئرڈ ویز آف ورشپ، عبادات کی عجیب و غریب طریقے۔ جیسے سکھ اور ہندو ہیں، بدھسٹ، ان کی نماز کا اصل کیا ہوگا اور بگڑتے بگڑتے کیا بن کر رہے گی؟ میوزک اینڈ ڈانس ایکسیٹرا۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل کا فیصلہ ہے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل ہے۔
کہ یہ نمازیں ہیں کس لیے، ان کا فائدہ کیا ہے، کہ یہ قرب الہی دیتی بھی ہیں، جیسے اگربتی جلانا، مندر کی گھنٹی بجانا، ناریل پھوڑنا، ردم میں سنگنگ کرنا وغیرہ۔ اسی طرح غور کریں، اگر مسلمان بھی اپنے عقائد میں کمزور ہوں تو نماز میں، عبادات میں وہ طریقے ڈال لیتے ہیں جو دوسرے ادیان سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن اسلام کی اصل روح سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان بھی اس ڈسکشن میں آ جاتے ہیں۔ کہاں مشرکین مکہ سے صرف بات شروع ہوئی تھی، باقی ادیان بھی اس میں آگے، حتیٰ کہ باطل عقائد رکھنے والے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کی گہرائی اور ہر انسان کے لیے خطاب کا طریقہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین ہم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ جب کسی عبادت کی روح ختم کر دی جائے گی تو جو باقی بچ جاتا ہے وہ صرف دکھاوا ہی رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر عبادت دکھاوے کی نظر ہونے لگتی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روز مرہ کی چھوٹی موٹی اشیاء، ایسی اشیاء جن کو عطا کرنے سے نقصان نہیں پہنچتا، اس سے بھی منع کرنے لگتے ہیں۔ تو جب نماز کی اصل روح قرب الہی ختم ہو جائے گا تو انسان رب سے دور ہو کے دنیا کے قریب ہوگا۔ پھر اگر کسی کو کچھ عطا بھی کرے گا تو یہ حساب لگا کے کہ مجھے کیا حاصل ہوگا۔ عطا کرے گا تو قوت حاصل کرنے کے لیے، کسی کو کچھ کھلائے گا تو ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی عطا کرتے اپنے دنیاوی مقصد کے لیے، اور چھوٹی سے چھوٹی اشیاء دینے سے بھی خود کو روک لیتا ہے۔ اس رویے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تصدیق بالدین سے، تربیت اسلامی سے، اسلام کی تربیت حاصل کرنے سے، اسلام پر عمل کرنے سے، صلاۃ، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، معاملات صحیح طریقے سے اپنا کے جو اسلام سکھاتے ہیں، انحراف شدہ نہیں، الدین کے اصل سے جوڑ کے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔